عبدالصمد صاحب کا سوال ہے حضور اٹک سے، کیا کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے جبکہ فرائض میں کوتاہی نہ برتی جائے اور نظر کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جائے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون کہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ایسا کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ، یعنی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو دین کا بھی فائدہ نہ ہو۔ تو ویسے تو کرکٹ دیکھنا بذات خود تو جائز کام ہے، آپ گلی محلے میں کوئی بھی کرکٹ کھیل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ایک مباح چیز ہے، اس میں تھوڑا سا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ میچز کھیلے جا رہے ہیں ان میں کھیل کو بذات خود مقصود بنا لیا گیا ہے۔ کھیل خود مقصد نہیں ہوتا، کھیل سے کوئی اور چیز جب مقصد ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب کھیلتے ہیں تو ہمارا ذہن فریش ہوتا ہے اور وہ ذہن پھر مفید کاموں میں خرچ ہوتا ہے، مفید کاموں میں، قوم کی ترقی کے کاموں میں یا تعلیم میں یا دین میں، عبادت میں، کسی بھی مفید کام میں جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ لیکن اگر آپ کھیل اس لیے رہے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کیوں کھیل رہے ہیں تو آپ کہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میں کھلاڑی بن جاؤں، اس کا مطلب جو مقصد کا ذریعہ تھا اسی کو آپ نے مقصد بنا لیا۔ بالکل۔ تو آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ میچز کھیلے جا رہے ہیں ان سے کچھ اور مقاصد نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو وہ ضمنی ہوتے ہیں۔ جیسے انڈیا کو ہرانے سے پاکستان کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی انڈیا والوں تھوڑے سے وہ ڈر جائیں، یا انڈیا والے پاکستان کو اس لیے ہراتے ہیں تو لوگ کیونکہ ہمارے سامنے یہ دلائل دیتے ہیں کہ بھئی میچز میں تو یہ ہوتا ہے ملک کی محبت بڑھتی ہے، جب ہماری ٹیم جیتتی ہے تو ملک سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، یہ کھیل، یہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں ان کے مقاصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد کھیل ہی ہے۔ ٹھیک۔ تو ضمنی فائدے تو ہر چیز میں ہوتے ہیں نا، کوئی بھی آپ لغو کام کریں گے کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس میں ہوگا۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے معتد بھی فائدہ، اس سے کیا ہو رہا ہے، معتد بھی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ معتد بھی ایک تھوڑی سی گاڑی اردو ہے، معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ یعنی ایک بڑا فائدہ، تو بڑا فائدہ کچھ نہیں ہے، بڑے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک بڑا نقصان تو یہ کہ عین اسی کو مقصد بنایا جاتا ہے اور اس کے جو ضمنی نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، وہ تو بڑے حضرات ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کم سے کم دیندار لوگوں پر، دین سے جڑے ہوئے لوگوں پر، علماء صلحاء پر یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کرکٹ کے میچز دیکھیں۔ ان کو تو چاہیے کہ لوگوں کو تبلیغ کریں کہ بھئی ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں گلی محلے میں جیسے چھوٹے پیمانے پر کوئی کھیل رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون جیتا کون ہارا۔ یہاں تو ایک کئی دنوں تک بحثیں چلتی ہیں، پھر ان کو لا کے ان سے انٹرویو لیے جاتے ہیں، جیسے کوئی پتہ نہیں جنگ لڑ کے آئے ہیں میدان جنگ میں، جیسے کوئی آرمی کے فوجی آفیسرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کارگل کی طرح قربانیاں دی ہیں انہوں نے، تو اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ بلکہ آج کل ان آفیسرز کو اتنی، جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا، ان کو اتنا عزت نہیں دی جا رہی جتنی ایک چھکے چوکے مارنے والوں کو دی جا رہی ہے عزت۔ تو یہ کھیل کو آپ نے حد سے زیادہ بڑھا لیا، تو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ چیز 100% خلاف ہے اور یہ علماء صلحاء پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔